دیکھیں ہدایہ کتاب الحج میں جنایات کا بیان چل رہا ہے، کیا کیا غلطیاں کرنے سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک بند کریں، سب مائک میوٹ کریں گے، مائک میوٹ نہیں ہے، کچھ مائک کھلے ہوئے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی باب اضافۃ الاحرام، یہ باب ہے احرام کو ملانے کے بارے میں، حج کے ساتھ عمرے کا احرام، عمرے کے ساتھ حج کا احرام ملانے کے بارے میں۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا احرم المکی، جبکہ احرام باندھا مکی شخص نے بعمرۃ، عمرے کا، وطاف لها شوطا، اور اس نے طواف کا ایک چکر طواف کیا، ثم احرم بالحج، پھر اس نے احرام باندھا حج کا، فإنه يرفض الحج، اس لیے کہ بے شک وہ چھوڑ دے گا حج کو، وعلیہ لرفضه دم، اور حج کے چھوڑنے کے اوپر، حج کے چھوڑنے کی وجہ سے دمن، اس کے اوپر دم ہے، وعلیہ حجۃ وعمرۃ، اور بعد میں اس کے اوپر حج کرنا اور عمرہ کرنا لازم ہے آئندہ سال۔ دیکھیے موٹا سا مسئلہ کئی بار آ چکا ہے کہ مکی شخص اور جو مکی شخص کے حکم میں ہو، مکہ کا رہنے والا یا مکہ کے رہنے والے کے حکم میں ہو، ایسا شخص حج کے وقت میں، جیسے حج کے لوگ باغ جاتے ہی ہیں، تو حج کے وقت میں عمرے کا احرام نہیں باندھے گا، چونکہ مکہ والوں کے لیے حج کے وقت میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، منع ہے۔ وجہ بھئی یہ تو مکے کے لوگ ہیں، یہ تو پورے سال بھی کر سکتے ہیں، اب حج کے لیے باہر سے لوگ آئے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے، اس وجہ سے۔ لیکن جب احرام باندھ لیا مکی شخص نے عمرے کا ایک چکر بھی کر لیا، یعنی جو ہے عمرے کے 4 افعال ہیں، احرام بن گیا، دوسرے نمبر پر طواف کرنا ہے تو طواف کا ایک چکر کر دیا، اور اس کے بعد اس نے حج کا احرام باندھ لیا، ابھی طواف پورا ہوا نہیں، عمرہ پورا کیا نہیں، افعال عمرہ نہیں کیے، اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا، تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے عمرے کا ایک طواف چونکہ کر لیا ہے، چکر طواف کا، تو کچھ نہ کچھ عمرہ مؤکد ہو گیا ہے، آپ یہ حج والا احرام چھوڑو، اور چونکہ حج کا احرام باندھا ہے تو لہذا حج کا احرام چھوڑو گے تو دم واجب ہوگا، اور اگلے سال پھر آپ کو حج، یہ والا حج بھی یعنی قضا والا حج، اور یہ عمرہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا دوبارہ، یہ تو عمرہ کرو گے جو رہ گیا باقی، ایک عمرے کی قضا اور ہوگی، یہ ہے۔ وقضا، اور اسی طریقے سے مسئلہ ہے اذا احرم بالعمرۃ، جبکہ احرام باندھا عمرے کا، ثم بالحج، پھر حج کا احرام باندھ لیا، ولم یأت بشیء من افعال العمرۃ، اور افعال عمرہ میں سے کچھ بھی نہیں کیا، پہلے عمرے کا احرام باندھا اور پھر ایک دم سے حج کا احرام باندھ لیا، تو جب ابھی تک افعال عمرہ میں سے ایک چکر بھی نہیں کیا تب بھی یہی حکم اس کے باوجود بھی یہی حکم ہے کہ حج کا احرام جو ہے مطلب ختم کر دو، اور اس کے ختم کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا، اور آئندہ حج اور عمرہ دونوں واجب ہوں گے، اس کی مطلب یہ کہ قضا کی، یہی حکم ہے۔ وہ قضا کا ترجمہ، اور اسی طریقے سے حکم ہے وہی پچھلے مسئلے کا، وہ قضا کا، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے اذا طاف بالعمرۃ اقل من ذالک، جب طواف کر لے عمرے کا، اقل من ذالک 4 چکروں سے کم، 4 چکروں سے کم والا طواف اور 4 چکروں سے زیادہ والا طواف، کہتے ہیں جو 3 چکروں کے لگ بھگ ہو گئے ہیں عمرے کے طواف کے، تب بھی یہی مسئلہ ہے، اور اس نے اگر حج کا احرام باندھ لیا تو حج کے احرام کو چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد عمرہ کرے گا، اور آئندہ حج بھی فرض ہے اس کے اوپر، اور آئندہ اس کے اوپر عمرہ بھی ہے،
یہ ہے دم بھی ہے اور نقصان ہوا۔ وَإِن مَضَىٰ عَلَيْهِمَا أَجْزَاهُ، اور اگر اس نے دونوں کو کر لیا تو کافی ہو جائے گا۔ یہ افعال عمرہ بھی کر لیے، پھر افعال حج بھی کر لیے، دونوں کے دونوں کر لیے، تو منع ہونے کے باوجود مکی شخص نے، اگر مکہ کے رہنے والے شخص نے یہ کام کر لیے تو کافی ہے، ٹھیک ہے، افعال عمرہ ادا کیے ہیں، منع ہونے کے باوجود وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر 3 طلاق دینا حرام ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام، تو کام تو ہے حرام، لیکن اگر دے دی تو لگ گئی۔ تو حرام ہونے کے باوجود، ناجائز ہونے کے باوجود، مکروہ ہونے کے باوجود تو منع ہی تو ہے، لیکن اگر اس مکروہ والے عمل کو کر لیتا ہے تو وہ عمل تو ہو جاتا ہے، رکتا تھوڑی ہے، آسان سی بات ہے۔ وعلیہ دم، اور اس کے اوپر دم ہے، دم نقصان کی وجہ سے دم واجب ہو گیا۔ ومن احرم بالحج ثم احرم یوم النحر، اور جس شخص نے احرام باندھا حج کا، پھر احرام باندھا یوم النحر میں۔ یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ جس شخص نے احرام باندھا حج کا، ایک احرام تو یہ ہو گیا حج کا، اب حج کرنے میں 8 ذی الحجہ کو باندھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، پھر مینا گیا ہوگا، وہاں 5 نمازیں پڑھی ہوں گی، 5 نمازوں کے بعد 9 ذی الحجہ صبح ہوگی، اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوا ہوگا، ظہر تک میدان عرفات میں پہنچا ہوگا، عرفات میں مغرب تک رہا ہوگا، مغرب کے بعد میں پھر وہاں سے روانہ ہوا ہوگا، مزدلفہ گیا ہوگا، رات وہاں گزاری ہوگی، 70 سے زائد کنکریاں یہاں لے لی ہوں گی، اللہ کی ہوگی، یا سو گیا ہوگا، پھر صبح کی جو ہے اذان ہوگی اول وقت میں ہی نماز پڑھی ہوگی، اول وقت کے بعد میں وقوف مزدلفہ کیا ہوگا، چاہے کھڑے ہو کر کے دعا مانگو یا بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے مانگو، زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر طلوع آفتاب سے پہلے 20 منٹ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یہاں سے گیا ہوگا مینا کے لیے۔ یہ ہے یوم النحر، 10 ذی الحجہ۔ اب 10 ذی الحجہ ہو گیا، 10 ذی الحجہ میں رمی، ذبح، حلق، یہ 3 کام مشہور ہیں، رمی، ذبح، حلق۔ رمی کرنا، کنکری، بڑے شیطان کے ساتھ کنکری، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح ہونے کا انتظار کریں گے جو ٹائم دیا گیا ہوگا، اور حلق کرانا، اور حلق کرانے کا مطلب بالوں کو منانا، کٹانا، یا عورتوں کا 1 پودے کے برابر بال کٹانا۔ یہ سارے کا سارا ہو گیا۔ اب اس نے یہیں پر ایک حج کا احرام اور باندھ لیا۔ اب بتائیے، یہ والا احرام تو پورا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ سارے کام پورے ہو گئے تھے کہ احرام کھول چکا تھا، رمی، ذبح، حلق سارے افعال کر گئے۔ ابھی بہت سارے افعال رہ گئے، آپ جانتے ہیں کون سے رہ گئے۔ ایک طواف زیارت رہ گیا فرض والا، طواف وداع رہ گیا، 2 دن کی کنکریاں رہ گئی، کنکری مارنی ہے چھوٹے بڑے درمیانی شیطان کو، سارے اعمال رہ گئے۔ اس نے دوسرے حج کا احرام باندھ لیا۔ اب دیکھیں آپ، اب یہ حج کا احرام تو باندھ لیا، تو پہلے تو وہ والے افعال ہونے چاہیے جو رہ گئے ہیں، طواف زیارت رہ گیا، 2 دن کی کنکریاں رہ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اگلے سال تک احرام نہیں رہے گا جی، پورا سال، کیونکہ اس نے حج کا احرام باندھ لیا، اگلے سال کا ہی باندھے گا، ظاہر سی بات ہے، اس سال کا تو باندھ نہیں سکتا، اس سال کا تو یہ چل رہا ہے، تو ایک سال میں 2 تھوڑی ہوتے ہیں، ایک ہی حج ہوتا ہے۔ یہ سیدھے احرام باندھا حج کا، اب اس کا 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوگا اگلے سال، تب کہیں جا کر کے اس کا پیچھا چھٹ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی تھی بات؟ یہ ہے جی، اور اس کے اوپر دم بھی ہے، دم بھی لازم ہے ایسا کرنے کی وجہ سے، اور پلس یہ کہ 1 سال تک کی پریشانی بھی ہے۔ یہ تو جب اگر حلق کرانے کے بعد ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، کچھ لازم نہیں، لیکن اگر حلق کرانے سے پہلے ہے تو اب اس کے اوپر حج بھی لازم ہوگا، دم بھی لازم ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ دیکھیے جی، ومن احرم بالحج، جس شخص نے احرام باندھا حج کا، ثم احرم یوم النحر، اور پھر احرام باندھ لیا یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، بحجۃ اخری، دوسرے والے حج کا باندھ لیا، یا تو حلق سے پہلے یا بعد میں،
فَإِنْ حَلَّقَ فِي الْأُولَى، پس اگر حلق کرا لیا تھا اس نے فی الاولا پہلے والے حج کے اندر حلق ہو چکا تھا، رمیزی بحلق سب ہو گیا تھا، لازمت الاخری تو دوسرا بھی لازم ہو جائے گا، اگلے سال تک احرام میں رہے گا یعنی، ولا شیء علیہ اور اس وجہ سے تو اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، کس وجہ سے آگے آ رہا ہے، وَإِن لَمْ يُحَلِّقْ اور اگر حلق نہیں کرایا تھا فی الاولا پہلے والے حج میں، لازمت الاخری تو دوسرا تو لازم ہو ہی چکا ہے، وعلیہ دم اور اس کے اوپر دم بھی واجب ہوگا، قصر او لم یقصر چاہے قصر کرائے یا نہ کرائے دم تو لازم ہوگا، حج بھی لازم، ایک سال تک احرام میں رہے گا، اسی لیے اس طرح کی خطا غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کہ جس انسان کو بھاری پڑ جائے۔ ومن فرغ من عمرته الا التقصیر، ایک نیا مسئلہ سنے، جو شخص کے فارغ ہوا اپنے عمرے سے، عمرہ کر لیا، عمرے کے 4 افعال، احرام باندھا، دوسرا طواف کیا اور تیسرا سعی بین الصفا والمروہ کیا، یہ 3 افعال کر لیے، چوتھا کام تھا بال کٹانا یا منڈانا، یہ عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اب یہ چوتھا عمل باقی تھا، ایک عمرے کا احرام اور باندھ لیا، مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں جا کے ایک احرام اور باندھ کے آ گیا، ارے بھائی اس کو تو پورا کر لیتا، تو اس کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے دیکھو دونوں ہو گئے واجب، یہ والا بھی واجب ہو گیا تھا کیونکہ نیت باندھنے کی وجہ سے نفل نماز واجب ہو جاتی، اب یہ بھی ضروری ہو گیا تھا اس کے پر عمرہ جس کا احرام باندھا ہوا تھا، اور پلس ایک عمرہ اور احرام باندھ لیا وہ بھی لازم ہو گیا، سمجھ میں آ رہی بات نہیں، یہ ہے تو بس دم ہو جائے گا واجب اور کچھ نہیں، ومن فرغ من عمرته جو شخص کے فارغ ہوا اپنے عمرے سے، الا التقصیر مگر یہ کہ اس نے حلق، مگر اس نے بال نہ کٹائے، بال نہیں کٹائے، باقی سارے کام کر لیے، فاحرم بأخری دوسرے عمرے کا احرام باندھ لیا، فعلیہ دم تو اس کے اوپر دم لازم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے دم جبر ہے، دم جبر نقصان کا دم ہے، یہ نقصان ہوا ہے، ایک فعل چھٹا ہوا ہے اس کا، دیکھیے ومن احل بالحج جس شخص نے احرام باندھا حج کا، ثم احرم بعمرۃ اور پھر اس نے حج کا احرام عمرے کا احرام باندھا، لزمہ دونوں لازم ہو گئے، دیکھو ہونا ہی چاہیے تھا کہ پہلے عمرے کا احرام بنتا ہے اس کے بعد حج کا احرام بنتا ہے، چاہے وہ حج قران والا ہو یا حج تمتع والا ہو، ان دونوں کے اندر پہلے عمرہ ہے بعد میں حج ہے، لیکن اگر کسی نے اس کا الٹا کر لیا کہ پہلے تو حج کا احرام باندھ لیا اور بعد میں عمرے کا احرام باندھا، تو حج عمرہ تو ایک ساتھ ہو رہا ہے لیکن اس کی ترتیب الٹی ہو گئی، جو ترتیب تھی پہلے عمرہ بعد میں حج، اس نے ترتیب کو الٹ دیا، کہتے کوئی نہیں لازم ہو گئے دونوں، کرنا ہی پڑے گا، ومن احل بالحج جس شخص نے احرام باندھ لیا حج کا، ثم احرم بعمرہ پھر عمرے کا احرام باندھا بعد میں، پہلے حج بعد میں عمرے کا، لازمہ ہو تو دونوں کے دونوں لازم ہو گئے، اب اسے آپ چاہے قارن کہیں یا متمتع کہیں، اسے قارن آپ کہہ سکتے ہو، آگے کتاب میں لکھا بھی یہی ہے، قارن کا مطلب حج عمرہ دونوں کو ملانے والا، یہ ہے فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ پس اگر وقوف عرفہ کر چکا تھا، وَلَمْ يَأْتِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَہ اور افعال عمرہ نہیں کیے، فَهُوَ رَافِضٌ لِعُمْرَہ تو اپنے عمرے کو چھوڑنے والا ہو گیا، کیا مطلب ایک شخص نے عمرے کا احرام تو باندھ لیا اور حج کا احرام بھی باندھ لیا، جیسا کہ حج قارن تو جس میں حج عمرہ دونوں کا احرام ایک ہی بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے اس میں عمرے کا احرام بنے گا اور جو ہے دونوں کی نیت ہوتی ہے لیکن پہلے عمرہ ہوتا ہے، اب ہوا یہ کہ عمرے کا احرام تو بنا ہوا ہے حج کے ساتھ میں، وقت آ گیا وقوف عرفہ کا، اس نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا، دونوں کا احرام باندھا لیکن ابھی تک عمرہ نہیں کیا، اور یہ حج کے افعال کرنے شروع کر دیے، جب یہ حج کے افعال کرنے لگا اور افعال عمرہ ایک بھی نہیں کیا، یوں سمجھا جائے گا کہ اپنے عمرے کو چھوڑ رہا ہے، اپنے عمرے کو ختم کر رہا ہے، اور عمرہ کی جو ہے احرام کی نیت کرنے کے بعد، عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو احرام باندھا جاتا ہے تو اگر کوئی ختم کرتا ہے تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے، وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَہ پس اگر وقوف عرفہ کر لیا، وَلَمْ يَأْتِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَہ اور عمرے کے افعال نہیں کیے،
فهو رافض لعمرته، تو وہ ختم کرنے والا کہلائے گا عمرے کو، عمرے کو گویا کہ یہ ختم ہی کر رہا ہے۔ اب دم واجب ہوگا۔ فَإِن طَافَ لِلْحَجِّ، بس اگر طواف کر چکا تھا حج والا، اس سے مراد طواف قدوم، آپ کو بتایا تھا میں نے کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر اگر اس نے طواف قدوم سنت والا طواف کر لیا اور اسی کے ساتھ میں سعی کر لی، تو اس سعی کرنے کی وجہ سے طواف زیارت کے بعد میں سعی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہی ہے تو طواف قدوم کر لیا، اب طواف قدوم کرنے کے بعد سنت والا طواف کرنے کے بعد ثم احرام عمرہ، اب اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا، فمضى علیہما، اور دونوں کو کر گیا، لازمہ ہو تو دونوں کے دونوں لازم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے کر لیا، لیکن وعلیہ دم، اس کے اوپر دم واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج قارن جو حج قران کرنے والا ہے، حج تمتع کرنے والا ہے، ان سب کے اوپر دم شکر بھی تو ہوتا ہے کہ اللہ نے حج عمرہ ایک ساتھ کرنے کی توفیق دی، لہذا دم شکر کی وجہ سے جو قربانی کی جاتی ہے حج کے اندر وہ یہ ہوتی ہے دم شکر، علیہ دم، تو اس کے اوپر بھی دم لازم ہے، لجمعہ بینہما، ان دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے حج عمرہ دونوں کا موقع ملا ہے، لہذا دم شکر ہوگا۔ ایک قول یہ ہے یہ دم جو ہے شکر والا نہیں بلکہ دم جبر، دم نقصان جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے دم ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَرْفُضَ عُمْرَتَهُ، اور مستحب یہ تھا کہ اپنے عمرے کو ختم کر دیتا۔ جب حج کا احرام باندھ لیا ہے اور حج کے افعال شروع کرنے لگا ہے یا حج کے افعال شروع کر دیے ہیں، طواف قدوم کر چکا ہے، تو بہتر تھا کہ اب عمرے والے کو چھوڑ دیتا۔ تو کیا ہوگا پھر یہ کہ عمرے والے کو چھوڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے دم ہوگا، عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے بھی دم لازم ہوگا۔ ایک بار نیت بن گئی نفل نماز کی تو پہلے نفل تھی، نیت بننے کے بعد اس کا مکمل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے نفل کی نیت باندھنے کے بعد اس نماز کو توڑ دیا تو اب اس کو اس نفل کو بھی واجبی طور پر اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ نیت کرنے کے بعد اور نیت باندھنے کے بعد میں وہ نماز نفل سے واجب کی طرف منتقل ہو گئی تھی نیت باندھنے کی وجہ سے، اب اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، اور اگر نیت توڑ دی تو دوبارہ سے جو اس کی قضا ہوگی وہ واجب کی طرح سے قضا ہوگی۔ ایسی عمرہ ہے، یہ سنت تھا لیکن جیسے ہی نیت بنی یعنی آپ نے عمرے کا احرام باندھا تب آپ کے اوپر اس کا مکمل کرنا واجب ہو جاتا، اگر آپ نے توڑ دیا تو دم واجب ہوگا۔ ومن احل بعمرۃ فی یوم النحر، اور جس شخص نے احرام باندھا عمرے کا یوم النحر میں، یوم النحر بتا چکا ہوں 10 ذی الحجہ، قربانی کا پہلا دن کو کہتے ہیں، او فی ایام التشریق، یا ایام تشریق میں، ایام تشریق کہلاتے ہیں 3 کے 3 دن یہ، اور ایک قول کے مطابق ایام تشریق کہلاتے ہیں 5 دن، لیکن وہ والا بیان یہاں ہے نہیں، فی الحال یہی بیان ہے کہ جو ہے یوم النحر پہل کا دن 10 ذی الحجہ، پھر 11 اور 12 لازمت ہو تو لازم ہو جائے گا اس کو۔ ان دنوں کے اندر عمرہ نہیں کرنا چاہیے، بات تو صحیح ہے چونکہ لوگ اس ٹائم حج کر رہے ہوں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر بھی اس نے ایسے وقت میں کہ سارے کے سارے لوگ تو حج میں مشغول ہیں اور یہ عمرے کا احرام باندھ کر کے بیٹھا یوم النحر میں یا ایام تشریق میں یعنی 11-12 کے اندر، تو لازمت ہو یہ عمرہ اس کو لازم ہو جائے گا، لما قلنا، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا، کیا کہا ہم نے کہ کوئی بھی عمل نفل سنت ہو اس کو شروع کر دیں تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وَيَرْفُضُهَا، اور رائے یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے گا، اسے ختم کر دے گا، یعنی وہ عمرے کے نیت کر کے احرام باندھ چکا مگر اسے نہ کرے، زیادہ بڑھیا بات یہی ہے، اور جب نہیں کرے گا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ یہ ہے جی، کیونکہ سارے کے سارے لوگ تو حج کر رہے ہیں اور یہ جو ہے عمرہ کر رہا ہے ایسے وقت میں۔ فَإِنْ رَفَضَهَا، بس اگر چھوڑا ایسی حالت میں عمرے کو، ظاہر سی بات جب کوئی عمل چھوٹ جاتا ہے تو فَعَلَيْهِ دَمٌ، تو اس کے اوپر دم واجب ہے، لِرَفْضِهَا، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا، اور عمرہ بھی اس کو ایک عمرہ بعد میں کرنا پڑے گا، مکانہا، اس عمرے کی جگہ، اس عمرے کی جگہ دوسرا عمرہ کرے گا، اگلے سال کرے یا اگلے مہینے میں کرے یا 10 دن کے بعد کرے۔ یہ ہے جی، نہیں سمجھ میں آیا سی وقت؟
فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ پس اگر فوت ہو جائے حج ثم احرم بعمرة او بحجة تو اس نے احرام باندھ لیا عمرے کا یا حج کا فَإِنَّهُ يَرْفُضُهَا تو اس لیے کہ بے شک وہ چھوڑ دے گا اس کو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر حج فوت ہو گیا اور عمرے کا احرام باندھ لیا اور حج کا احرام باندھ لیا تو اس کو چھوڑ دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے حج فوت جس کا ہو گیا، جسے حج نہیں ہو پایا جس کا، تو اب وہ پہلے تو کرے گا افعال عمرہ. افعال عمرہ کرنے کے بعد وہ ہو جائے گا حلال. حلال مطلب عمرہ کا احرام کھول دے گا. اب اس کے بعد میں بس یہی ہے، اس میں آسان سی بات ہے. 2 عمرے اس کے ہو جائیں گے. ایک تو عمرہ اس نے یہاں پر کر ہی لیا ہے، تو ایک عمرے کا چھوڑنا اس کے اوپر لازم آئے گا، اور 2 عمرے کا جیسے کہ اس نے احرام باندھا ہے اوپر والے مسئلے کے اندر آتا ہے اس کا جوڑ لگاؤ وہاں سے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا حج تو فوت ہو گیا، اب ایک احرام اور ایک حج کا اور باندھ لیا. اب سے پہلے بھی اس نے ایک احرام باندھ رکھا تھا. حج فوت ہوا تو احرام تو بندھا ہوا ہے، جبھی تو فوت ہوا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے احرام باندھا تو ہمارا حج فوت تھوڑی ہوا. جو وہاں گیا ہے، حج شروع کر دیا ہے، تو اس نے جبھی تو فوت کہلائے گا. اس کا حج تو ختم ہو گیا، تو ایک احرام تو وہی بنا ہوا تھا. اب اس نے ایک احرام کی اور نیت کر لی عمرہ یا حج کی، 2 احرام ہو گئے اس کے لیے. تو کہتے ہیں اب یہ اس کو چھوڑ دے گا. جی بس کرو. وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إِحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَهَا. چلو اسے بعد میں پڑھائیں گے. 2 حج کی نیت ایک ساتھ کرنے کا بیان. جی یاد ہے سبق آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد؟ دیکھو جی ہدایت النحو. المقصد الاول فی المرفوعات. پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے. پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے. المقصد الاول فی المرفوعات. مقصد جب اوپر عربی عبارت میں لکھا ہوا نا، عربی عبارت بھی غور سے دیکھا کرو. عربی عبارت کو جب وہاں المقصد الاول لکھا ہوا ہے تو اور کیا بولیں گے؟ المقصد الاول پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے. الاسماء المرفوعات 8 اقسام. وہ اسماء جو مرفوعات کہلاتے ہیں 8 قسموں پر ہیں. وہ اسماء جو مرفوعات کہلاتے ہیں 8 قسموں پر ہیں. الفاعل نمبر 1 فاعل. وہ اسماء جو مرفوعات کہلاتے ہیں 8 قسموں پر ہیں. نمبر 1 الفاعل. نمبر 1 فاعل. جی لکھا. نمبر 1 فاعل. نمبر 2 ومفعول ما لم يسمى فاعله. نمبر 2 ومفعول ما لم يسمى فاعله. نمبر 2 نائب فاعل. اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. مفعول ما لم يسمى فاعله کو کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل.
نمبر 2 نائب فاعل. اس کا ترجمہ لکھ لو، لیکن اس کا وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا ترجمہ لکھ لو. اس کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہو. اس کا مفعول کہ جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. اور اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ نائب فاعل. کتنے ہو گئے؟ 2 فاعل اور نائب فاعل 2 ہو گئے. نمبر 3 والمبتدأ اور مبتدا. نمبر 3 مبتدا. والخبر. نمبر 4 اور خبر. نمبر 5 وخبر ان واخواتها. اور نمبر 5 ان اور اس کے اخوات کی خبر. ان اور اس کے اخوات کی خبر. ان اور اس کے اخوات کی خبر. نمبر 6 واسم کان واخواتها. نمبر 6 اور کانا اور اس کے اخوات کا اسم. کانا اور اس کے اخوات کا اسم. واسم ما ولا المشبہتین. اور نمبر 7 ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم. ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم. بلیسا مشابہ بلیسا کا اسم. واسم ما ولا المشبہتین بلیسا. ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم. نمبر 8 وخبر لا التی لنفی الجنس. اور نمبر 8 لا نفی جنس کی خبر. لا نفی جنس کی خبر. نہیں لکھ رہے جی؟ خبر. وخبر التی لنفی الجنس کا ہو گیا یہ. نمبر 8 لا نفی جنس کی خبر. یہ ہو گیا پورا. فصل. 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 الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند الیہ. الفاعل كل اسم. فاعل ہر وہ اسم ہے. فاعل ہر وہ اسم ہے. فاعل ہر وہ اسم ہے. قبلہ فعل او صفۃ. جس سے پہلے کوئی فعل ہو
یا صیغہ صفت ہو فعل ہو جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، اسند الیہ جس کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، جس کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ جی لکھا علی معنی ایسے معنی پر، انہ قام بہ ایسے معنی پر جو اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس اسم کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ قائم ہو، قائم انہ قام لکھا ہوا اسے دیکھ لو، لا وقع علیہ نہ کہ اس کے اوپر واقع ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ نحو جیسا کہ قام زید زید کھڑا ہے، جیسا کہ قام زید زید کھڑا ہے، وزید ضارب ابوہ اور زید کے مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو، وزید ضارب ابوہ عمرا یہاں تک، اور زید کے مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو، اور زید کے مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو۔ وما ضرب زید عمرا اور نہیں مارا زید نے عمرو کو، اور نہیں مارا زید نے عمرو کو، نہیں لکھ رہے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مرفوع کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ مظہر، نہیں وہ تو ہم اب اپنا پڑھ لیں گے عبارت، ہمیں صرف یہ بتاؤ میم توئے ہے یا میم زوئے ہے؟ زوئے ہے بس۔ مظہرن لکھو، ہر وہ فعل کہ ضروری ہے، ہر وہ فعل کہ ضروری ہے اس کے لیے
فاعل مرفوع اسم ظاہر کا ہونا، فاعل مرفوع اسم ظاہر کا ہونا، فاعل مرفوع اسم ظاہر کا ہونا، جیسے کا ذہب زید، جیسے کہ زید گیا، کا معنی کا جو ہے مثال کے لیے ہے، ذہب زید زید گیا، جیسا کہ ذہب زید زید گیا، او مضمر بارز، یا ضمیر بارز ہو، فاعل مرفوع ضمیر بارز ہو، یا فاعل مرفوع ضمیر بارز ہو، ضمیر بارز، ضمیر بارز کہتے ہیں ایسی ضمیر جو ظاہر ہو، سامنے سے دکھ رہی ہو۔ جیسے کا ضربت زیدن، جیسا کہ مارا میں نے زید کو، او مستترن، یا پوشیدہ ہو، یا ضمیر پوشیدہ ہو، فاعل مرفوع ضمیر پوشیدہ ہو، یا فاعل مرفوع ضمیر پوشیدہ ہو، کا زید ذہب، جیسا کہ زید ذہب زید گیا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو اس کا مفعول بہ بھی آئے گا، تو اس کا مفعول بہ بھی ہوگا، اسے لکھو تو اس کا مفعول بہ بھی آ سکتا ہے، یہ لفظ زیادہ بہتر ہے، تو اس کا مفعول بہ بھی آ سکتا ہے، یس، جیسا کہ نحو ضرب زید عمرا، جیسا کہ مارا زید نے عمرو کو، جی وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، فعل کو ہمیشہ واحد
لایا جائے گا۔ نحو جیسا کہ، نحو جیسا کہ، ضرب زید و ضرب الزیدان و ضرب الزیدون، ایک زید آیا، دو زید آئے، بہت سارے زید آئے۔ ضرب نہیں آئے نہیں ہے، مارنے کے معنی۔ ضرب زید ایک زید نے مارا، و ضرب الزیدانی دو زیدوں نے مارا، و ضرب الزیدون بہت سارے زیدوں نے مارا۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، یہ لکھ لو تو آسان۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر ہو، اور اگر فاعل ضمیر ہو، وحد للواحد، وحد للواحد، تو واحد کے لیے واحد ضمیر لائی جائے گی۔ وحد للواحد، واحد کے لیے واحد ضمیر لائی جائے گی۔ نحو زید ضربا، جیسا کہ زید نے مارا۔ وسنی للمثنی، وسنی للمثنی، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ ضمیر لائی جائے گی۔ جیسے الزیدانی ضربا، دو زیدوں نے مارا۔ الزیدانی ضربا، دو زیدوں نے مارا۔ وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر لائی جائے گی۔ لکھ لیا، وسنی للمثنی، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ کی ضمیر لائی جائے گی۔ نحو زیدانی ضربا، جیسا کہ دو زیدوں نے مارا۔ وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر لائی جائے گی۔ نہیں لکھ رہے؟ اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر لائی جائے گی۔ نحو الزیدون ضربوا، جیسا کہ بہت سے زیدوں نے مارا۔ نہیں لکھ رہے جی؟ لکھا جی؟ جیسے الزیدون ضربوا، بہت سے زیدوں نے مارا۔ چلیے بس کریں جی۔ بس دیکھیے بخاری شریف، باب قتل کعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا قتل۔ یہ کون ہے کعب بن اشرف؟ یہ یہودی تھا، ماں کی طرف سے یہودی، باپ تو اس کا یہودی نہیں تھا، لیکن اس کی ماں یہودیہ تھی، اس وجہ سے یہودی مذہب پر تھا۔ ننھیال ہی میں رہا کرتا تھا، یہیں بنو نذیر کے اندر۔ یہ سردار بھی تھا بنو نذیر کا، آپ کو معلوم ہے بنو نذیر نے کتنی زیادہ بدعیدی کی۔ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
انہوں نے نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. ایک تو وہ جو 3 لوگ بلائے تھے کہ 3 ہمارے عالم آ کر بات کیجیے اور ان کو ہتھیار دے دیے تھے کہ جب ہارنے لگو تو خنجر نکال کر کے مار دینا, نعوذ باللہ. دوسرا وہی جو ایک جگہ آپ بیٹھے تھے تو اوپر سے بڑا سا پتھر گرانے کی اسکیم بنائی تھی. تو ان سب میں اس کا ہاتھ تھا. کعب بن اشرف تھا, یہ شاعر بھی تھا, صحابیات کے لیے اشعار گاتا تھا الٹے سیدھے جس سے دل دکھتے تھے. صحابیات کے لیے اشعار کہنا الٹے سیدھے, لہذا اس سے دل بھی دکھتا تھا. اس نے جو ہے بدر کی جب جنگ ہوئی اور مسلمان جیتے کافر ہارے, سے بڑی پریشانی اور دقت ہوئی. یہ گیا مکہ اور وہاں جا کر کے اس نے اشعار سنائے, مرثیے پڑھے, لوگوں کو ابھارا. غزوہ احد جو ہوئی ہے وہ اسی کے اشعار, اسی کو ابھارنے کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن یہ غزوہ احد سے پہلے اس کو مار دیا گیا تھا. اسی کو مارنے کا واقعہ اس کے اندر ہے کہ کیسے کیسے اسے مارا گیا. دیکھیے روایت آپ. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول فرماتے حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا کہتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور کا دل دکھ گیا, مسلمانوں کا دل دکھ گیا. تو حضور نے کہا من لکعب بن اشرف, کون اس کعب بن اشرف کو ختم کرے گا؟ کون ہے جو ابھی اس کعب بن اشرف کو جو ہے ٹھکانے لگا کر کے آئے گا, بھی بتاؤ. فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ تکلیف اس نے دی ہے, دکھ دیا ہے. فقام محمد بن مسلمہ, حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. فقال, کہنے لگے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اتحب ان اقتلا, کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اسے مار ڈالوں؟ قال نعم, حضور نے فرمایا ہاں, میری اچھا یہی ہے کہ اسے جینے کا حق نہیں بچا. قال, حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا فاذن لی, مجھے اجازت دے دیجئے, ان اقول شیئا, کہ میں کچھ کہنا چاہوں تو کہہ سکوں. کیا مطلب؟ جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے کچھ میٹھی میٹھی باتیں بھی کروں گا کہ محمد بن مسلمہ ہوں اور ہمیں اس نبی نے جو ہے دکھی کر رکھا ہے, پریشان کر رکھا ہے, اور میں آپ کی طرف ہوں. ایسے الٹی سیدھی باتیں کروں گا میں تاکہ اسے لبھاؤں اور بعد میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. تو حضور سے اجازت لے لی. قال قل, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو کہہ لینا. فاتاہ محمد بن مسلمہ, محمد بن مسلمہ اس کے پاس آئے. فقالا, اور کہا ان ھذا الرجل, کہ بے شک یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ قد سالنا صدقہ, ہم سے صدقہ مانگتے رہتے ہیں. وانہ قد عنانا, اور بے شک ہم نے ان کو جو ہے پناہ دی ہے. وانی قد اتیتک استسلفک, اور بے شک میں تیرے پاس کعب بن اشرف اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تجھ سے کچھ غلہ مانگ لوں. یہ ہے یعنی وہاں یوں کہہ لیجیے جا کر کے حضور کے بارے میں کچھ باتیں ان صحابی نے ویسے ہی کہی اس کو بہکانے کے لیے کہ ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے, زکوٰۃ مانگتا رہتا ہے, ہمیں تو اس نے دکھی کر دیا. عن نانا کا ترجمہ ہمیں دکھی کر کے پھینک دیا, اس لیے میں آپ کے پاس غلہ لینے آیا ہوں, قرض. یہ ہے جی حالت یہ ہوئی گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے, حالت یہ ہو گئی ہے کہ گھر میں ہمارے کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, لہذا آپ کے پاس آئے ہیں, اب آپ کو ہمیں قرضہ دینا چاہیے. یہ ہے قال اتیتک, میں تمہارے پاس استسلفک, میں قرض مانگنے آیا ہوں غلے کا. قال وایذن, اس نے کہا ہاں واللہ لتملن, کہ قسم خدا کی اور تم جو ہے ضرور اس سے اکتا جاؤ گے. ہاں بھائی ہاں, تم بات تمہاری ٹھیک ہے. کعب بن اشرف کہہ رہا ہے بات صحیح کہہ رہا ہو, مانگتا رہتا ہوگا ایسے ہی نعوذ باللہ, اور لہذا اور تم جو ہے اب ہٹ جاؤ. قال انا قد اتبعناه, حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم نے اس کی اتباع کی. فلا نحب ان ندعه, پس نہیں پسند کر رہے ہم ان کو چھوڑنا. حتی ننظر الى ای شیء یصیر شانہ,
یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی شان کیا ہوتی تھی۔ چھوڑنے کا ارادہ اس لیے نہیں کر رہے کہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے آئندہ۔ فقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقین، تو ہمیں ایک وسق اور ہم چاہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ نے کہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ کعب بن اشرف تم ہمیں ایک وسق یا دو وسق غلہ دے دو۔ وبه قال حدثنا عمرو غیر مرۃ، اور یہ حضرت عمرو ایک مرتبہ سے زیادہ اس بات کو بیان کرتے تھے۔ فلم یذکر وسقا او وسقین، اس کے اندر وسق اور وسقین کا ذکر نہیں تھا، ایک دو وسق کا ذکر نہیں، ایک روایت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے۔ فقلت له، میں نے ان سے کہا، فیہ وسقا او وسقین، لیکن اس روایت کے اندر تو وسقا او وسقین کے الفاظ ہیں، ایک وسق یا دو وسق۔ وسق جو ہوتا ہے پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، جیسے کہ تھیلا ٹائپ۔ فقال ارا فیہ وسقا او وسقین، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ وسقا او وسقین کہا تھا۔ فقال نعم، اس نے کہا، کعب بن اشرف نے کہا، بدبخت نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن کچھ گارنٹی بھی دو، ارہنونی کچھ رہن بھی رکھ دو، کچھ ذمہ داری بھی۔ قالو، تو صحابہ نے کہا، ایو شیء تريد، کہ تیری چاہت کیا ہے؟ قال ارہنونی نساءکم، کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے ہاں چھوڑ جاؤ، جب تک یہ عورتیں میرے پاس رہیں گی، جب تک کہ تم غلہ مجھے نہ لوٹا دو۔ قالو، اب صحابہ کرام نے داؤ مارا، کیف نرہنک نساءنا، کہ اپنی عورتوں کو ہم تمہارے پاس کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ جناب کعب بن اشرف تمہارے پاس اپنی عورتوں کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ وانت اجمل العرب، تم تو عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو۔ اس طرح کی باتیں کری کہ اس کا من جو ہے ایسا ہو گیا کہ اچھا بھی یہ تو میری تعریفیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔ قال فرہنونی ابناکم، پھر کہنے لگا ایک کام کرو، اپنے بیٹوں کو میرے پاس چھوڑو، تاکہ جب تک تم غلہ واپس نہ کرو میرے ہاں پر رہیں گے، کام دام کریں گے۔ قالو، صحابہ نے کہا، کیف نرہنک ابنانا، کیسے اپنی اولاد کو تیرے پاس رہن رکھ دیں؟ کعب بن اشرف یہ بتا۔ فیصب احدہم، لوگ ہمیں الٹا سیدھا کہیں گے کہ بتاؤ ایک وسق اور دو وسق کے بدلے میں اپنی اولاد کو گروی رکھا ہے۔ فیقال، کہا جائے گا، رہنا بوسق او وسقین، ایک دو وسق کے لیے ان کو رہن رکھنا پڑا، کیسے چھوڑ دیں؟ ھذا عار علینا، اور یہ ہمارے لیے عار ہے۔ وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّعْمَةَ، لیکن ہاں ایک کام کرتے ہیں کہ میں تیرے پاس میں کہاں گئے، ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس میں رکھ دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں، اب ذرا گھر جا رہے ہیں، اب ہتھیار لے آئیں، وہ تم رکھ لینا اور ہمیں غلہ دے دینا، اب یہ لے چلے گئے ہتھیار۔ قال سفیان کہتے ہیں یعنی سلاح، یعنی ہتھیاروں کو کہا، لاما سے مراد ہے ہتھیار۔ فوعدہ، حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے وعدہ کیا، ان یاتیہ، کہ وہ لے کر کے آئیں گے، فجاءہ لیلا، اور رات میں آئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ اب تو گئے تھے وہاں پر، اور اب ان کے ساتھ میں ومعہ ابو نائلہ، ابو نائلہ بھی آئے۔ ابو نائلہ صحابی ہیں، لیکن یہ وہو اخو کعب بن الرضاعۃ، کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی ہیں، کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور یہ صحابی ہو چکے تھے۔ فدعاہم الی الحصن، بس ان کو بلایا محل کی طرف، فنزل الیہم، تو وہ اتر کر کے آیا۔ اچھا جی، اب جب دیکھو آواز لگائی، ہاں وہی کعب بن اشرف ہیں، آ جاؤ ذرا نیچے، ہم آ گئے ہیں۔ اب کعب بن اشرف جب یہاں سے چلنے لگا، رات کا وقت ہے، تو اس کی جو بیوی تھی بہت زیادہ ہوشیار تھی، عقل مند بہت تھی، تو اس کی بیوی نے کہا بھی یہ وہ رات کا وقت ہے، اس ٹائم تم جا کہاں رہے ہو، یہ بات تمہاری غلط ہے، اس ٹائم مت جاؤ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا معاملہ۔ اس نے بات کو سمجھ لیا۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارا جو بھائی ہے رضائی ابو نائلہ وہ بھی ہے، اور محمد بن مسلمہ ہے، وہ جو آئے تھے، ان کو تو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھپ ہو گئے، ایسی بات۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میں ایسا سن رہا ہوں کہ ان کی آواز سے مجھے خون محسوس ہو رہا ہے، خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں میں ان کی آوازوں میں، یہ بول رہے ہیں نیچے والے، اور بات بالکل ٹھیک تھی، غلط نہیں تھی بات۔
لیکن بار بار کہتا رہا ارے نہیں بھائی کون ہے محمد بن مسلمہ ہے وہ بھی ہمارے بھائی لگتے ہیں، اور ہمارے رضائی بھائی ابو نائلہ وہ ہے، بس اور کون ہے، ایسا کوئی بات نہیں، اس طرح سے کہہ کر کے آ گیا نیچے۔ حالانکہ اس کی بیوی نے صحیح کہا تھا، ان کی آوازوں میں خون ٹپک رہا تھا، یعنی ان کی آوازیں اس طریقے کی تھیں صحابہ کرام۔ فقال له امراته، تو اس سے کعب بن اشرف سے اس کی بیوی نے کہا این تخرج هذه الساعة، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ فقال، کہنے لگا انما ہوا محمد بن مسلمہ واخی ابو نائلہ، ارے وہ محمد بن مسلمہ ہے اور ہمارا جو بھائی ہے رضائی بھائی ہے، دو شریک بھائی ہے ابو نائلہ ہے، وہ ہیں اور کون ہیں؟ وقال غیر عمرو، عمرو کے علاوہ راویوں نے یوں کہا، قالت اس نے یوں بھی کہا تھا، اسمع صوتن، میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں آج، کانہ یقطر منہ الدم، گویا کہ ان کی آوازوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے حالات ٹھیک نہیں، بچ جاؤ۔ قال، کعب بن اشرف نے پھر یہی کہا، انما ہوا اخی محمد بن مسلمہ ورضیعی، کہ ہمارے بھائی محمد بن مسلمہ ہیں اور ہمارے رضائی بھائی ہیں ابو نائلہ، اور کون ہیں؟ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لا اجاب، اور دیکھ بات یہ ہے کہ میں قوم کا بڑا آدمی ہوں، اور معزز اور مکرم انسان کو جب کوئی رات میں بھی بلاتا ہے، رات میں بھی اگر اسے بلایا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور میں قوم کا بڑا انسان ہوں، اگر کسی جنگ کے لیے بھی رات میں بلاتے ہیں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل، اگر رات میں بھی شریف آدمی کو کسی نیزہ مارنے کے لیے بلایا جائے، نیزہ مارنے کی جانب بلایا جائے، لاجابہ، تو یقیناً تب بھی وہ جواب دیتا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں وَيُدْخِلُ محمد بن مسلمہ مَعَهُ رَجُلَيْنِ، اور محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ دو لوگوں کو اور شامل کر لیا تھا، دو تو یہی تھے اور دو لوگوں، چار لوگ تھے۔ قیل لسفیان، سفیان سے کہا گیا سماہم عمرو، کیا عمرو نے نام بتائے تھے ان کے یا نہیں؟ قال سما بعضهم، کہ ہاں بعض کے نام انہوں نے گنائے بھی تھے۔ قال عمرو جاء معه رجلین، تو اپنے ساتھ دو لوگوں کو اور لے آئے تھے۔ فقال اذا ما جاء، جب وہ آ گیا، وقال غیر عمرو ابو عوس بن جبر والحارث بن اوس وعباد بن بشر، کہتے ہیں تمام کے تمام راویوں نے کہا قال عمرو نے یہی کہا تھا کہ جاء معه رجلین، کہ دو لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ اب دو لوگ تھے یا چار تھے؟ اگر اس روایت کے مطابق صرف دو ہی لوگ تھے تو ایک یہ اور دو ان کے ساتھ تین ہو گئے، اور پھر چار والی روایت بھی ہے، اور بھی ہے دو آدمی وہ اور تین آدمی یہ، پانچ ہو گئے، یہ ہے بات۔ اب دو ہو، تین ہو، پانچ ہو، درحال واقعہ یہ ہے۔ فقال، اور کہا اذا ما جاء، جب وہ آ گیا، فانی قائل بشعره فاشمه، اور جب محمد ابن مسلمہ نے کہا جب کعب آیا تو میں اس کے بالوں کی جانب مائل ہوں گا، پہلے سے اس کی بنا لی تھی کہ جب یہ کعب آ جائے گا تو میں اس کے بالوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یعنی بالوں کو سونگھوں گا اور کہوں گا واہ 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 کیا خوشبو ہے، اس طریقے سے کہوں گا میں۔ اذا ما جاء، جب کعب آ جائے گا، فإني قائل، تو میں مائل ہو جاؤں گا، بشاری، اس کے بالوں کی طرف جھکوں گا، فاشم، اس کے بالوں کو سونگھوں گا، فإذا رأيتموني، پر جب تم مجھے دیکھ لو میں بالوں کو سونگھنے کے بہانے، استمکنت من راسی، میں اس کے سر کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لوں گا، فدونکم، تو تم ذرا ٹھہر جانا، بڑھیا کر کے دیکھ لینا میں نے ہاتھوں سے پکڑ لیا کہ نہیں، اور اس کے بعد فضربوہ، گردن کو کاٹ لینا، وقال مرتن، اور ایک مرتبہ کہا، ثم اشمکم، میں تمہیں سنگھاؤں گا، فنظر الیہم متوشحا، پس وہ اترا اتراتے ہوئے، گھمنڈ میں اترا، اس طریقے سے آیا جیسے کہ انسان جو ہے گھمنڈ میں ہوا کرتا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اب یہ آ گیا، چلو جی، اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ يَنْفَحُ رِيحُ الطِّيبِ، اور اس سے بہت اچھی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ فَقَالَ مَا رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ رِيحًا، میں نے کہا اے کعب، میں نے تو آج تک ایسی خوشبو سونگھی بھی نہیں ہے۔
ای اطیب یعنی اس سے بہترین خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی ہے۔ فقال غیر عمرو کے علاوہ نے کہا قال عندي اعطر سید العرب واکمل العرب، کہ میرے پاس عرب کے سرداروں کے بڑے بڑے اور عرب کے بہترین لوگوں کے بڑے بڑے عطر ہیں۔ ایک طرف دوسرا اس کا یہ ہے صحیح عرب کہ بات یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ اچھی ہے، لہذا اس لیے میں عطر بہت اچھے استعمال کرتا ہوں۔ عندي میرے پاس اعطر سید العرب، عرب کے سرداروں کی سب سے زیادہ معطر بیوی ہے، واکمل العرب اور سب سے زیادہ بہترین بیوی ہے۔ قال عمرو راوی نے کہا وقال پھر حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا اتاذن لی، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے انا شم راسک کہ میں تیرا سر سونگھ لوں؟ قال نعم فشمہ، تو انہوں نے کہا، اس نے کعب بن اشرف نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں سونگو۔ بس کہتے ہیں کہ انہوں نے سونگ لیا، ثم اشم اصحابہ، اور پھر اپنے صحابہ ساتھیوں سے بھی کہا کہ تم بھی سونگو۔ ثم قال پھر دوبارہ سے کہا اتاذن لی، کہ بھئی ایک مرتبہ اور ذرا میرا دل چاہ رہا ہے، اس خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ قال نعم، ایک مرتبہ اور سونگ لوں؟ تو کعب بن اشرف تو اپنی تعریف سن کر کے جو ہے کیا بولتے ہیں پھولا نہیں سما رہا تھا، کہنے لگا ہاں ہاں بالکل کوئی بات نہیں۔ اب کی بار فلم استمکن منہ قال دونکم یعنی مار ڈالو، پر جب حضرت محمد بن مسلمہ نے اچھے طریقے سے بالوں کو پکڑ لیا تو زور سے کہا دونکم، مار ڈالو، فقتلوہ، تو سارے صحابہ نے مل کر کے اسے مار ڈالا۔ ثم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے پاس آ گئے سارے صحابہ، فاخبروہ، اور آ کر کے ان کو خبر دے دی۔ اس طریقے سے اس شخص کو مار دیا گیا۔ سمجھ ماری بات نہیں؟ کعب بن اشرف کا خاتمہ اس طریقے سے ہوا، کیسے اسے بہکا کر کے پھسلا کر کے کہ آپ کے بالوں میں بڑی بہترین خوشبو، حالانکہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ میں اس آواز میں گویا کے خون محسوس کر رہی ہوں، جیسے خون ٹپک رہا ہو، یہ محسوس کر رہی ہوں، بچ جاؤ۔ لیکن بہرحال اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی باتوں سے ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد میں ایک اس طریقے کا بیان ایک اور آئے گا، ابھی انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھائیں گے کل پرسوں۔ وہ ابو رافع کا قتل ہوگا۔ ابو رافع بھی اسی طریقے کا آدمی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو دکھ تکلیف دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بتاؤ بھی کون اسے اب جو ہے مارے گا۔ ایک صحابی رسول گئے ہیں اور جا کر کے انہیں اسے جو ہے مار کر کے آئے ہیں۔ یہ ہے کل کی چھٹی، تو یہ تو آپ بتاؤ آپ کے یہاں کیا معاملہ ہے؟ چلو اس کو بھی ریکارڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے بیان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کے اندر بیان کرتے ہوئے جھجک اور ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اگر جھجک اور ڈر ہے تو آپ بھول جائیں گے۔ پہلی بات، جھجک اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے جب آپ بیان کرنا سیکھتے ہیں شروع میں تو آواز آپ کی زور سے ہونی چاہیے۔ جتنی بلند آواز سے آپ بولیں گے، زور سے بولیں گے، تو وہ جو ہیزیٹیشن ہے، جھجک ہے، وہ اندر رہتی ہے، معافی ضمیر کو ادا کرنے میں دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ زور سے بولو گے یعنی ایسا لگے کہ جیسے کہ دہاڑ کر کے بول رہے ہیں، اور جب ایک مرتبہ جھجک ختم ہو گئی پھر آپ نارمل بولیں، درمیانی بولیں، زور سے بولیں، اب آپ کی اچھا ہے۔ لیکن سیکھنے کے طور پر شروع میں آواز کو زور ہی سے رکھیں گے کہ ایسا لگے کہ پاس میں اگر مطلب 4 لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہیں، تو بغیر یعنی 100 لوگ بھی بیٹھے نا، اتنی زور سے آواز ہو کہ بغیر مائک کے بھی اگر آپ سے کہا جائے بیان کرنے کے لیے تو 100 لوگوں کے اندر بغیر مائک کے آپ بیان باقاعدہ طور پر کر سکتے ہیں۔ اتنی زور سے آواز ہونی چاہیے آپ کی۔ اس زور سے بولنے کی وجہ سے ہیزیٹیشن، جھجک اور وہ جو ڈر، خوف نام کی چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں
جتنے بھی علماء دھواں والے ہوتے ہیں بیان کرنے والے، یا آپ کی جتنے بھی بیان کرنے والی عالمات ہوتی ہیں، وہ ماشاءاللہ زور سے چاہیں زور سے بول لیں گے، آرام سے چاہیں آرام سے بول لیں گے، کیونکہ انہوں نے مشق کی ہوئی ہوتی ہے، پریکٹس کر لی ہوتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جن علماء اور عالمات نے پریکٹس اور مشق نہیں کی ہوتی نا، ایک تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیان نہ ہو، ان سے کہیں گے نا بیان کے لیے، ایسے بہت ہمارے ہاں آتے ہیں علماء، بہت سارے ہمارے یار دوست آتے ہیں بیان کے لیے، کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے۔ سب سے پہلا بہانہ کیا ہوتا ہے ان کا، کہ میرا گلا خراب ہے، دقت ہے، نزلہ ہے، سر میں درد ہے۔ یہ سب بہانے کیوں ہیں؟ کہ ہم نے کوئی بیان پر محنت نہیں کی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات دیکھیے، دعاؤں کا بھی بڑا دخل ہے، یاد رکھنا آپ، انسان کی محنت کے ساتھ میں اگر دعائیں نہ ہو تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میں عربی اول کے اندر، جب عربی اول ہمارا شروع ہوا، اور اس سے پہلے ہم جماعت میں گئے تھے اصل میں، اور جماعت میں جانے کے بعد حفظ ہمارا ہو چکا تھا پہلے سے بچپن میں، جماعت میں جانے کے بعد یہ شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھائی شروع کی، اور جماعت میں ہم نے بیان نہیں کیا، جو کہ بیان سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والا شخص تھا میں، کہ بھئی بیان نہیں کروں گا، باقی کام کچھ بھی کراؤ، برتن دھلوا لو، کھانا بنوا لو، کھانا شاید 2-4 آئٹم جانتے تھے، اب تو وہی بھول گئے، تو کسی چیز میں ہیلپ کرنی ہو، یہ سارے کام، لیکن بولنے والا کام ہمیں آپ نہ دینا۔ جماعتوں میں وقت لگے، کوئی کام ہم نے بولنے والا نہیں کیا۔ پڑھنے چلے گئے عربی اول، نگینہ سے پڑھائی شروع ہوئی، نگینہ گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ ہاں انجمنیں ہوتی ہیں، انجمن میں جو ہے بیان کرنا پڑتا، بس جان چھوٹ گئی، حتیٰ کہ میں 2-4 مہینے کے بعد وہاں سے بھاگ آیا، اسی بنیاد پر کہ یار یہ تو بیان کے لیے کہتے ہیں اور بیان بھاری ہے ہمارے لیے، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ بورے اب اس طرح اٹھا کر کے آ گئے، 3 دن کی جماعت میں چلا گئے آنے کے بعد، مگر دل میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ چیز صحیح نہیں کیا میں نے، مطلب واپس آ کر۔ تو ہمارے وہاں کے استاد محترم، ان کو بڑی محبت ہے، آج تک بڑی محبت ہے، انہیں کچھ محسوس ہوتا تھا میرے بارے میں، تو انہوں نے میرے پاس فون آیا کہ بیٹا اب تو آ جاؤ، بس بہت دن ہو گئے گھر رہتے ہوئے، آ جاؤ۔ تو مجھے لگا کہ یار میں تو ڈر رہا تھا کہ اگر واپس بھی گیا مجھے مار پٹائی ہوگی، ہوتا سب بچوں کو ڈر ہوتا، مجھے شاید وہاں سے مطلب بھگا دیں گے مجھے غصے میں، اس طرح کی بات ذہن میں تھی۔ ان کا خود فون آ گیا کہ نہیں آپ آ جاؤ، کوئی دقت والی بات نہیں، آپ آ جاؤ۔ تو اس سے بڑی سوچ سمجھ مجھے یہی ملی ہے اپنے استاد سے، کہ کسی سے اگر غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے اس کے حل کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، اور حل ہو جاتا ہے تو زیادہ بڑھیا بات ہے۔ میں گیا وہاں جا کر کے، وہ مجھ سے ایسے ملے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح بات کرے جیسے کوئی بات ہی نہیں، حالانکہ وہاں سے مدرسہ چھوڑ کر کے آ گیا تھا بنا ان کی اجازت کی، کچھ بھی نہیں کہا کہ بیٹا پڑھو، میں نے سیکھا، کوئی دقت نہیں۔ الحمدللہ پھر یہاں سے جو ہے پڑھائی شروع کی، لیکن بیان سے بھاگ رہا تھا، پورا سال ہو گیا، لے دے کر کے 2-3 صفحے میں نے بیان کے یاد کیے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ایک بیان ہے، آپ کے پاس جو کتابیں ہیں بیانات کی، اس میں ایک بیان ملتا عظمت صحابہ کے نام سے، وہ میں نے 2-3 صفحے 2 صفحے شاید یاد کی تھے، اور بڑی مشکل سے 1-1.5 منٹ کی تقریر میں نے یاد کی، بہت مشکل سے، بڑی ٹینشن ہوتی تھی۔ بہرحال یہ جب سال پورا ہوا، عربی اول پورا ہو گیا، اور میں پھر یہاں آنے کے بعد، کیونکہ رمضان میں چھٹی تھی اور میں اپنا ہمارے یہاں کی جماعت گئی ہوئی تھی ہمارے گاؤں کی، میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو اور حفاظ کرام وہاں موجود ہیں، اور وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ایک عام آدمی ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے، سب بیان کر رہے ہیں جماعت کے اندر، اور میں جو ان کا منہ دیکھ رہا ہوں، 1 سال کا مولوی اور منہ دیکھ رہا ہے سب کا، کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب لوگ بیان کر رہے ہیں اور میں جو ہے بتائیے بیان نہیں آتا، بول نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں، بہت الجھن پریشانی کا شکار ہوا۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن یہ ہوا کہ ایک شخص ہے، وہ ہمارے یہاں کا ہے، جماعت کا آدمی ہے ویسے ہی، زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ جمعے کے دن کھڑے ہو کر کے وہ ہلکی پھلکی باتیں جو بیان کرنے کی ہوتی وہ بیان کر رہا ہے۔ جمعے کا دن کھڑے ہو کر مجمع کے سامنے کئی سو لوگ تھے، وہاں پر بیان کرنا ظاہر سی بات ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار میں ایک سال کا مولوی بن گیا اور مجھے بیان نہیں آتا، بیان سے بھاگتا ہوں، میں بیان کے نام سے بھی بھاگتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہو، خالی جماعتوں میں گیا اور دیکھو یہ بیان کر رہا ہے۔
میرے ہاتھ اٹھ گئے اس وقت، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، یہ بیان کی نعمت مجھے دے دے۔ ایسا روتا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور میرے ہاتھ اٹھے، اور شاید میں دل میں دعا کی ہاتھ اٹھائی بھی دھیان نہیں ہے، پورے جسم کا روتا کھڑا ہو گیا۔ دل دماغ میں ایسے لگا جیسے کوئی مطلب طاقت کہہ لیجیے، پاور کہہ لیجیے، شکتی کہہ لیجیے، آپ اپنی بھاشا میں کچھ بھی کہے، ایسے لگا کوئی چیز میرے اندر اللہ کی طرف سے بالکل جیسے کہ اوپر سے آئی ہے اور اندر جسم کے اندر گھس گئی۔ اب میں حیران ہوں کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے جو میرا مزاج، میرا موڈ تھا وہ بالکل چینج ہے۔ یعنی ایک سیکنڈ پہلے دعا اسے کرنے سے پہلے، اس دعا کے کرنے سے پہلے دل میں تو یہ تھا کہ یہ بیان کس طریقے سے ہوگا، اور ٹھیک اب جو میں نے دعا مانگی، رونگٹا کھڑا ہوا، میں رو پڑا، اس طرح سے میں نے دعا کی ہے، اور اس کے بعد میں میری کیفیت ایسی ہوئی کہ میرے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیان تو میں بھی کر لوں گا، یہ کیا بیان کر رہا ہے، میں بھی کر لوں گا جمعے کا بیان۔ ایک دم سے مزاج چینج ہو گیا۔ اب میں حیران تھا کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے، میں بیان سے بھاگتا تھا، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میرا نام لکھا جائے۔ اب جب مشورے کے اندر بیٹھے ہم، مشورہ ہوتا تھا کون ظہر کی بات کرے گا، کون عصر کی، کون مغرب میں بیان کرے گا، تو وہاں سب لوگ میری طرف دیکھ کر کے مطلب مسکراتے تھے کہ دیکھو بیان کے نام سے تھوڑا مجھے مطلب چلاتے بھی تھے کہ دیکھو بیان کا نام لیں گے نا تو یہ فوراً جو ہے نا یہ کہیں گے نا میرا نام نہیں۔ اب جیسے ہی کہا حاجی حافظ صاحب، اس ٹائم حافظ صاحب بھی تھے، 1 سال کی مہلت ہوئی ہے لیکن حافظ صاحب بھی تھے، حاجی حافظ صاحب بتائیے مغرب کا کر لو گے؟ میں نے ہاں بالکل لکھو، اور کون کرے گا مغرب، ہم کریں۔ اور سارے ساتھی حیران کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، لکھ دو گے نا؟ ہاں لکھ دو، مغرب کا بیان لکھ دیا۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی آٹومیٹکلی کہ بیان کا پہلا اصول یہ ہے کہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے زور سے بولنا ہے، اتنا آپ دباؤ زور سے بولیں گے، باتیں تو یاد تھی لیکن بولنے کا نہیں تھا انداز۔ بہرحال مغرب کا وقت آیا اور پھر میں نے زور زور سے بولنا شروع کیا، الحمدللہ بیان اتنا زبردست ہوا وہ کہ باہر جو موجود تھے، باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے دکانوں پر، وہ بھی اندر آ گئے، بڑی زور زور سے بیان ہو رہا، کون کر رہا ہے جا کر دیکھو۔ لیکن بیان ویسے ہی ہوا جیسے کہ جماعت کا بیان ہوتا ہے، وہ سارا کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ دل کے اندر کوئی تھا، کچھ چیز رکاوٹ تھی، وہ ساری نکل کر کے آج سب بالکل باہر ہو گئی۔ دل بڑا خوش ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے دھیرے دھیرے بیانات کرنے شروع کیے۔ اب یہ ہے کہ جھجک تو انسان میں رہتی ہے، ہلکے ہلکے نکلتی ہے۔ جماعت سے واپس آئے تو یہاں مسجد، جہاں مسجد میں بیٹھا ہوں نا میں، جس مسجد میں آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، گھر کے سامنے کی مسجد ہے، یہاں میں اپنی بیان کی مشق کرنے لگا، قاری حنیف کے لہجے کی خاص طور سے، اور وہاں زبیر کے، مفتی عقیل وغیرہ تمام آپ کے ہیں کہ ہیں، ان تمام کے لہجوں کے بیانات کیے میں نے، اور آج ان کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوں۔ کبھی ان کا بیان ہوتا ہے مفتی عقیل کا، کبھی میرا ہوتا ہے، امام زبیر کا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا ایسا حساب ہے۔ بہرحال وہاں جو ہے اب مسجد میں آنے کے بعد لوٹے رکھ کر کے میں بیان کرتا تھا، میرا دل کرتا تھا بیان کروں۔ اب لوگ ایسے تو نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے رہیں گے، لوگ کیوں بیٹھیں گے میرے سامنے، کوئی مقرر ہوں یا کوئی میں عالم ہوں کیا ہوں، لیکن میرا دل کرتا بیان کروں، تو میں لوٹے سامنے رکھتا تھا، مسجد کے لوٹے اکٹھے کیے اور لوٹوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ بیان کیا جیسے کوئی آیا مسجد میں، جیسے کوئی آتا تھا پانی پینے، نماز پڑھنے، کوئی اس طرح سے سارے لوٹوں کو اکٹھا کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا کرتا تھا۔ پھر جب دیکھا کہ وہ گیا، پھر سے لوٹے لگائے، اور لوٹے لگانے کے بعد پھر بیان شروع کیا، اور پھر ایسے ہی میں بیان کرتا رہا، لوٹے رکھ کر بیان کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے 2-4 لوگوں میں، 10-20 لوگوں میں، ہوتے ایسے پھر میں جب یہ سال پورا ہو گیا، دوسرا سال شروع ہو گیا۔ دوسرا سال شروع ہونے کے بعد میں نے وہ آدھی تقریر یاد کی پچھلے سال، پہلے میں نے اس تقریر کو کیا مکمل، اور مکمل تقریر یاد کی، اور پھر میں نے اس تقریر کو انجمن کے اندر کیا، اور ایسے موقع آئے بہت سارے۔ یہ 2 میرا اس طریقے سے پورا ہوا ہلکے ہلکے بیان سے، اور میرا دل جو ہے اس بیان کے موضوع پر کھل گیا تھا اس دعا کی وجہ سے۔ اور پھر 100 سال جب آیا تو یہ بات آپ کو بھی ایسی آئے گی کہ 100 سال کے اندر ہوا یہ کہ قاری حنیف کا اچھا خاصا لہجہ میں نے سیکھ لیا تھا، میں بیان کرتا تھا ان کے لہجے میں بہت دھواں طریقے سے۔ تو وہ اجتماعات ہوتے سے آپ کے ہاں کل اجتماع ہو گیا ہوتے ہیں، بدھ وغیرہ میں اجتماع ہوتے ہیں، تو ہر ہفتے جمعے کے دن اجتماع ہوتا تھا اس محلے کے اندر، مستورات کے اندر۔ تو مستورات میں ایک تو بیان کرنے والے ہوتے تھے، ریئل بیان کرنے والے ہوتے تھے، اور پتہ نہیں کیسے ان کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے رکھنے لگے۔ 10-15 منٹ کا میرا بیان ہوتا ہے شروع کے اندر قاری حنیف کے لہجے میں، مائک سے،
اور عورتوں میں مطلب عورتوں میں بیان ہوتا تھا، اور پلس یہ ہے کہ پھر وہ جو دوسرے والے مقرر ہوتے تھے مین وہ بیان کرتے تھے، اور ناشتے پانی خوب چلتے تھے ماشاءاللہ۔ ہر ہفتے جمعے کے دن یہ بیان ہونے لگا، اس سے اور زیادہ دماغ کھلا ماشاءاللہ۔ نگینہ کے اندر کافی اس کے بہت سی عورتیں جو ہے اس طرح سے مجھے جان گئی، حتیٰ کہ بعض جگہ سے مجھے جو ہے ویسے آفر آنے لگے۔ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں مجھے باقاعدہ بلایا گیا، وہاں سے ایک صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، پھر ہمارا وہ منہ بولی بہن ہے وہاں پر نگینہ میں، وہ اسی طرح سے بنی ہے، ہماری منہ بولی بہن ہے وہاں پر ایک، اور پورا گھر ہی ہے سمجھ لیجیے، امی ابو وغیرہ منہ بولے سب ہیں وہاں پر، وہ اسی طرح سے ملے تھے بیان کے ذریعے سے۔ تو بہرحال وہاں تک پہنچے، اور پھر پورے شہر کے اندر جمعے کے دن بیانات ہوتے تھے، اس کے اندر میرا نام، خود وہاں سے لوگ آیا کرتے تھے کہ جی اس کو بھیجنا، لڑکے کو بھیجنا، آپ ان کا زیادہ ذکر کرتی ہیں عورتیں، وہ نہیں چاہ رہی ہیں، آپ ان کو بھیجو، تو مجھے لے کے جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بیانات ہوئے۔ پھر 4 روم آیا، 4 روم کے اندر بھی ایسے ہی ہماری مسجد جامع مسجد ہے جہاں بیان کرتا ہوں اب میں، اسی ممبر پر پہلے میں اس وقت بیان کرتا تھا قاری حنیف کے لہجوں میں، مائک بھی اوپر والے اسٹارٹ رہتے تھے۔ اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے، 4 روم ہو گیا، دیوبند میں داخلہ ہو گیا وہیں سے، اور داخلہ ہونے کے بعد جب پنجم کا سال آیا تو اللہ نے ہمیں اسٹیج دے دیا، یعنی جلسوں سے مجھے فون آنے لگے اسی وقت۔ 4 روم ہونے کے بعد جب پنجم کا سال آیا تو میں ادھر آپ کے ضلع بجنور ہی کے اندر کون سی جگہ ہے، شریف نگر، ادھر ہے شاید وہ ٹھاکر دوارے کے آس پاس، ہاں اس میں ضلع بجنور میں نہیں ہے، مراد آباد میں غالباً۔ شریف نگر ایک جگہ ہے، سب سے پہلا بیان اسٹیج پر ہم نے وہاں کیا، اور پھر ہم نے بہت ساری چیزیں وہ والی بھی اسی بیچ میں کر لی تھی، چتروید والی چیزیں ہم نے بہت ساری کر لی تھی اسی بیچ میں۔ تو بہرحال وہاں بیان ہوا، بڑا اچھا لوگوں کو لگا، اس کے بعد بیانات آنے شروع ہو گئے۔ تو میں دارالعلوم دیوبند سے بیان کرنے کے لیے آیا کرتا تھا جلسوں کے اندر، لیکن کم تھا معاملہ، ہلکے ہلکے بیانات تھے، اور جب فارغ ہو گئے پھر تو لائن لگ گئی، پھر تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ 2.5 مہینے بھی ہم لگاتار جاگے ہیں، بکنگ رہی ہیں، رات بھی بکنگیں رہتی ہیں۔ تو یہ ہے جی کہانی۔ اب بیانات کے لیے 2 چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی، ایک تو ہیجیٹیشن کا ختم ہونا، اس کے لیے زور سے بولنا، یاد کرنا، اور پلس دعا۔ دعا بہت ضروری ہے، دعا کرنے کے بعد ہی میرا من اور دل کھلا ہے، اللہ نے کھولا ہے، اس طریقے سے آپ بیانات کر سکتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں ہم لوگ، ہندوستان گھوم گئے، ادھر کیرلا، کرناٹکا، بنگلور، 2500 کلومیٹر، 3500 کلومیٹر، ادھر سے آپ کے جو اڑیسہ، بنگال، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بیانات کر کے آ گئے ہیں پورے ہندوستان میں۔ تو یہ ہے جی کہانی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں اللہ جانے، لیکن بہرحال بیان کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ دعا بھی کریں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ انجمن کے اندر بہت سارے بچے تھے ہمارے ساتھی جو لوگ بیان کرتے تھے، بڑے اچھے اچھے بیان کرتے تھے وہ، لیکن آج کوئی انہیں نہ پوچھتا ہے، نہ جلسوں میں جاتے ہیں، نہ کوئی ان سے کہہ رہا کہ بیان کر دو ہمارے یہاں آ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان تو سیکھا لیکن دعا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مقبول نہیں کرایا۔ تو اللہ کی طرف سے قبولیت اور پلس محنت دونوں ضروری ہیں۔ خالی محنت ہو اور اللہ کی طرف سے قبولیت نہ ہو، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے قبول ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، اور پلس محنت ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر کام لیتا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا بیانات کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھیے جامع ترمذی کتاب النکاح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمت یا الصموت۔ جی
जामे तिरमिजी वाले इमाम तिरमिजी फरमाते हैं इसहाक इब्न मंसूर से हमसे हदीस बयान की, वो कहते हैं हमें खबर दी मोहम्मद इब्न यूसुफ ने, वो कहते हैं हमें खबर दी हमसे हदीस बयान की इमाम औज़ाई ने, और उन्होंने यहया इब्न अबी कसीर से, वो अबू सलमा से, और वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुनकाहु सय्यिबु हत्ता तुस्तमर, सय्यिबा का निकाह नहीं हो सकता है यहाँ तक कि उससे इजाजत ले ली जाए सराहतन। सय्यिब और सय्यिबा कहते हैं उस औरत को जिसका निकाह दोबारा हो रहा हो, चाहे शोहर के इंतकाल की वजह से या शोहर के छोड़ देने की वजह से दूसरे शोहर से निकाह हो रहा है। लिहाजा उसूल ये है, जैसे आम तौर पर आप जानते हैं तो लड़की से इजाजत ली जाती है, लड़की आमतौर पर खामोश रहती है या रोने लगती है, मगर आजकल तो हंसती हैं। ये भी रिपोर्टें हमारे पास दिल्ली से अभी हमें चंद दिन पहले एक साहब ने बताया कि बताइए इजाजत ले रहे हैं, लड़की खूब हंस रही है, उसे कोई टेंशन ही नहीं। ये भी हो रहा है आजकल, तो जमाना आगे बढ़ गया है। तो बहरहाल उसूली बात तो यही है कि अगर वो सय्यिबा है, दोबारा निकाह हो रहा है किसी वजह से, शोहर के इंतकाल या शोहर के छोड़ने की वजह से कहीं और निकाह हो रहा है, तो वहां इजाजत ली जाएगी। इजाजत तो दी जाती सबसे सराहतन, जबान से उसको कहना पड़ेगा मैंने इजाजत दी, इस वक्त इजाजत दी जाएगी फला शख्स फला का बेटा इतने महर पर आपसे निकाह करना चाह रहे हैं, क्या आपने हमें उससे अपना निकाह करने की इजाजत दी? उसे कहना पड़ेगा इजाजत है या इजाजत दी या मैंने इजाजत दी, हाँ इजाजत है। इस तरह के अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जबान से कहेगी, बगैर जबान से कहे मान्यता नहीं होगी, निकाह होगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई कुंवारी लड़की है तो वो अगर खामोश रह गई, खामोशी से उसने साइन कर दिया या जो है वो रो पड़ी, आमतौर पर यही होता है, तो वो भी इजाजत मानी जाएगी। देखिए और इजाजत ना होने का मतलब सिर्फ यहाँ ये होगा कि लड़के को इख्तियार है, अगर उसे इजाजत नहीं देनी है तो वो खामोश ना रहे, इस वक्त वो कह दे साफ साफ कि इजाजत नहीं है, बात खत्म। वला तुनकाहुल बिक्रु हत्ता तुस्ताज़ना, और बाकरा से भी इजाजत ली जाए, बाकरा का निकाह भी नहीं किया जाएगा ताकि इजाजत ले ली जाए। इजाजत तो सबसे ली जाएगी। फर्क क्या होगा कि सय्यिबा की इजाजत जबान से जरूरी है और बाकरा की इजाजत जरूरी है लेकिन जबान से नहीं। रो दे, खामोश हो दे या लिख दे, साइन कर दे, सब इजाजत है। व इज़्नुहा अस्सुमूतु, बाकरा की इजाजत में खामोश रहना भी इजाजत शुमार होगा। قال وفي الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة سلام الله عليها والعرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا، इसके ऊपर अमल है عند अहल العلم, इल्म वालों के नजदीक इस पर अमल भी है। अन्न सय्यिबा, बेशक सय्यिबा औरत जिसका दोबारा निकाह हो रहा हो किसी वजह से, ला तुज़व्वजु, उसकी शादी नहीं कराई जाएगी, हत्ता तुस्तामरा, यहाँ तक कि उससे सराहतन इजाजत ले ली जाए। वहीं ज़व्वजहल अबू मिन गैरि अन यस्तअमिरहा, और अगर उसके अब्बा जी ने शादी करा दी अपनी उस बेटी की बगैर उसकी इजाजत के, फ़करिहत ज़ालिका, और वो उसको नापसंद करती है, यानी बगैर इजाजत के, बगैर इजाजत लिए बाप ने शादी करा दी, फन्निकाह मनसूखुन इंद आम्मति अहलिल इल्म, तो अहले इल्म के नजदीक, सबके नजदीक ये निकाह मफसूख है, मफसूख फस्ख है, ये निकाह हुआ ही नहीं। लड़की की इजाजत के बगैर कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने पढ़ा है 6 चीजें होती हैं निकाह के अंदर, 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। 2 फर्ज, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें आपने पढ़ा है, बताया, हमने लिखवाया था आपको। तो 2 फर्जों में क्या है? ईजाब व कबूल पहला फर्ज है, गवाह दूसरा फर्ज है, 2 गवाह होना। अब आप बताइए कि ईजाब व कबूल में रजामंदी के बगैर थोड़ी होता है, इजाजत रजामंदी के बगैर थोड़ी होती है। अब इजाजत ली ही नहीं तो निकाह कैसे होगा? लेकिन अगर बाप ने इजाजत ले ली थी किसी भी तरह से, या लड़की खामोश रही कि जैसे मेरे वालिद कर रहे हैं बस वो ठीक है, तो हो जाएगा। वख्तलफ़ अहलुल इल्म फी तज़वीजिल अबकारी, और इख्तिलाफ किया है अहले इल्म ने बाकरा के निकाह कराने में, इज़ा ज़व्वजहुन्नल आबा, जबकि उनके आबा व अजदाद ने निकाह किया हो। फ़रआ अक्सर अहलुल इल्म मिन अहलिल कूफा वगैरह, और समझा अक्सर अहले इल्म ने जो कूफा वालों में से हैं और उनके अलावा हैं,
ان الابا اذا زوج البکرہ کہ بے شک جب باپ نے نکاح کرا دیا وہی بالغۃ بغیر امرها اپنی بالغہ بیٹی کا بغیر اس کی اجازت کے فلم ترضى بتزویج الاب پس وہ راضی نہیں ہوئی باپ کے شادی کرانے سے وہ راضی ہے ہی نہیں فن نکاح مفسوخ تو نکاح فسخ ہو جائے گا نکاح ہوا ہی نہیں. یہ ہے جی مسئلہ. وقال بعض اہل المدینہ اہل مدینہ میں سے بعض نے کہا تزویج الاب علی البکر جائز کہ باپ کا اپنی باکرہ بیٹی کا نکاح کرا دینا جائز تو ہے وَإِنْ کَرِیت اگرچہ وہ ناپسند کرے ناپسند کرنا اور پھر اجازت بھی دے دینا یہ تو نکاح ہو گیا ہدایت تو ہو گئی چاہے ناپسندیدگی میں دی ایک ہوتا ناپسند کرنا اور اجازت نہ دینا اب نکاح نہیں ہوگا کیونکہ پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہوتا ہے نکاح کی اجازت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اجازت دی ہے تو نکاح ہو گیا اجازت نہیں دی ہے تو نکاح نہیں ہوا. یہ ہے وهو قول مالک بن انس والشافعی واحمد واسحاق رحمهم اللہ تعالی. اچھا جی اور دیکھیں وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الأيم احق بنفسها من وليها کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنے اوپر اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے. الأيم یہ کیا ہے جی الأيم کا ترجمہ آپ وہی کر لیجئے سیبہ والی عورت جی سیبہ عورت اپنے نکاح کا اپنے ولی سے زیادہ اختیار رکھتی کیا مطلب سارا ہی اختیار اس کا ہے عورت کو ہے اور کسے ہے باپ بھی اگر نکاح کرائے گا تو اجازت لے کے کرائے گا بھائی کرائے گا تب بھی اجازت لینی پڑے گی ان کی اجازت کے بغیر ہے ہی نہیں سارا ہی معاملہ ان کا ہے تو عورت زیادہ حقدار ہے اپنے آپ کی اپنے ولی کے مقابلے میں والبکر تستأذن فی نفسها اور کماری لڑکی سے اجازت لی جائے گی اس کے بارے میں وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اور اس کی اجازت خاموشی شمار ہوتی ہے جو لڑکی کنواری ہے اس کی اجازت خاموشی یا رو دینا یا پین سے قلم سے لکھ دینا ہم عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ سائن ضرور کرا لیتے ہیں ہاں سائن ضرور کرا لیتے ہیں اور کہیں کہیں اور بھی ضرورت پڑتی ہے کہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم پھر اور بھی زیادہ اجازت اور انداز سے لیتے ہیں وہاں پر کہ تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تمہارے گھر والوں نے مسئلہ نہیں کری ہے کیا تمہاری اجازت ہے تو سب باتوں میں ہاں کہے گی تبھی اس کا نکاح کراتے ہیں ورنہ بعد میں کوئی دقتیں آتی ہیں. هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن انس فقد احتج بعض الناس في اجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث اور احتجاج کیا ہے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی بعض لوگوں نے نکاح کے اجازت میں بغیر ولی کے اس حدیث کی وجہ سے ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ دونوں نکاح کر لے نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس نکاح کو ہم منع اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں خیر نہیں ہوتی ہے بنا گھر والوں کی اجازت کے چپکے سے نکاح بنا گھر والوں کی اجازت کے جو ہے چھپ چھپ کر کے نکاح کرنا یہ فتنے فساد کی جڑ ہے اور اس سے معاشرت تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے اس نکاح کے حق میں ہم نہیں ہیں اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ نکاح ہوتا ہی نہیں جیسا کہ اگلی روایتوں کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے جب نکاح ہی نہیں ہوا تو لہذا اس سے فحش پھیلے گا خرافات پھیلیں گے. دیکھو وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَحْتَجُّ بِهِ اور اس حدیث کے اندر کوئی دلیل اس حدیث کے اندر وہ نہیں ہے جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے جو دلیل پکڑ رہے ہیں کہ نکاح جائز ہے لہذا ایسی کوئی چیز حدیث کے اندر نہیں بلکہ روایت وہ ہے اگلی والی لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں لا نکاح الا بولی ان کے نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کی اجازت کے بغیر مگر ولی کی اجازت کے
ولی کی اجازت کے بغیر گھر کے ذمہ دار باپ ہوتا ہے، باپ نہیں تو بھائی ہوتے ہیں، باپ نہیں بھائی بھی نہیں، باپ بھی نہیں تو چاچا ہوتے ہیں، چاچا اور بھائی باپ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر چچیرے بھائی ہوا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ولی کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر دادا موجود ہے، باپ موجود ہے تو یہی ہے، یہ دادا باپ نہ ہو تو پھر بھائی کی طرح منتقل ہوتی ولایت۔ تو نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت کے میں نکاح نہیں ہوتا ہے، وہاں قضا افتیٰ بہ ابن عباس، اور اسی طریقے سے اسی مسئلے میں یہی فتویٰ دیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال، اور یوں کہا کہ لا نکاح الا بولی، کے بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا مَعْنَا قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، الْأَيِّمُ حَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، کہ سیبہ عورت اپنے آپ کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے۔ عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے نزدیک، ان الولی لا یزوجها الا برضاها وامرها، کہ ولی بھی نہیں نکاح کرا سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے۔ ولی بھی اپنی بیٹی یا اپنے کسی کا بھی نکاح بغیر اجازت کے نہیں کرا سکتا، بغیر اجازت کے نکاح کر دیا، فإن زوجا، اور اگر بغیر اجازت کے نکاح کر بھی دیا، کرا بھی دیا، فالنکاح مفسوخ، تو نکاح فسخ ہے، نکاح ہوا ہی نہیں۔ علی حدیث خنسہ بنت خدام، خنسہ بنت خدام کی حدیث کی وجہ سے، حیث زوجہا ابوہا، وہ حدیث یہ ہے کہ ان کے ابو جی نے نکاح کرا دیا تھا، وہی سیب، اور وہ سیبہ تھی، فَكَرِهَ ذَلِكَ، انہوں نے ناپسند کیا اس کو، ناپسند کیا، اجازت نہیں دی تھی، پھر بھی باپ نے نکاح کرا دیا تھا زبردستی۔ وہ حضور کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا نکاح کرایا ہے، میری اجازت نہیں لی، میں اس کو ناپسند کر دوں نکاح کو، میری اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فوراً ہی ختم کر دیا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو رد کر دیا۔ یتیم لڑکی پر نکاح کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کوئی یتیم لڑکی کسی کے یہاں پر ہے اور اس کا رشتہ محرم غیر محرم کا ہے، یعنی غیر محرم ہے وہ، تو نکاح کرنا چاہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی یتیم بالغ بچی ہے، پالی ہے یا گھر کے اندر ہے اور نکاح کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، تو اس سے نکاح تو ہو جائے گا غیر محرم ہونے کی وجہ سے، لیکن زبردستی نہیں ہو سکتی کہ صاحب ہم نے پالا، ہم نے رکھا ہے تو ہم جیسے چاہیں ویسے، جیسے چاہیں نہیں، اجازت لینی پڑے گی۔ بس ایک ہی شکل ہے، بغیر اجازت کے نکاح تو ہو جائے گا، اگر نابالغہ لڑکی ہے، چھوٹی لڑکی کا چھوٹے پن میں نکاح کر دیا، رخصتی ہو جائے گی بعد میں۔ مان لیجئے 6 سال کی بچی، 10 سال کی بچی کا نکاح کر دیا کسی جگہ پر، نکاح تو ہو گیا، اور رخصتی طے کر دی کہ 10 سال کے بعد جب 20 سال کی ہو جائے گی رخصتی کر دیں گے، اس طرح سے طے ہو گیا۔ تو اب یہ جو نکاح کرایا ہے نابالغی کی حالت میں، نکاح ہو گیا، باپ کو اختیار ہے کہ نکاح کرا سکتا ہے، لیکن جب یہ لڑکی بالغ ہو جائے گی اسے اختیار ہوگا، یہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے، یعنی 15 سال کی عمر ہو گئی اس کی، اب چاہے تو باپ کے کرائے ہوئے نکاح کو باقی رکھے، یا فوراً کہہ دے کہ صاحب میری اجازت نہیں ہے، میرے باپ نے کرایا تھا، میں اس نکاح کو ناپسند کرتی ہوں، لہذا نکاح ہاتھوں ہاتھ ہی ختم ہو جائے گا آٹومیٹک اپنے آپ۔ جی بنا اجازت کے نہیں ہے کچھ۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ کی شرم میں، ماں کی شرم میں نکاح کی اجازت دے دی اور نکاح ہو گیا، چاہ نہیں رہی تھی لیکن اجازت دے دی، اجازت کی وجہ سے نکاح ہو گیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیتیمہ تستعمر فی نفسها، کہ یتیمہ سے اجازت لی جائے گی اس کے بارے میں، یہ نہیں کہ صاحب یہ یتیمہ تو نہیں اجازت لی جائے گی اس کے بغیر نہیں۔ فَإِن صَمَتَتْ، پس اگر وہ خاموش رہی، فَهُوَ إِذْنُهَا، تو یہی اس کی اجازت ہے۔ وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر اس نے انکار کر دیا اجازت دینے سے، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، تو نکاح کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ یہ ہے
یعنی اذا ادرکت فردت، یعنی جب وہ پائے، جب وہ آئیں گے اجازت لینے کے لیے، فردت اس نے رد کر دیا، اب نکاح ختم۔ قال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعائشة قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن واختلف اهل العلم، فرماتے ہیں اختلاف کے اہل علم نے فی تزویج الیتیمۃ، یتیمہ لڑکی کا نکاح کرانے میں اختلاف ہے۔ فرعا بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے سمجھا ہے اس کو ان الیتیمۃ اذا زوجت، جب یتیمہ کا نکاح کر دیا جائے، کرا دیا جائے، فالنکاح موقوف فالنکاح موقوف حتی تبلغ، پس اس کا نکاح موقوف ہوگا یہاں تک کہ اس تک خبر پہنچ جائے۔ کسی نے جس کے یہاں پر وہ لڑکی رہ رہی تھی، پالا ہے، پوسا ہے، لہذا اب اسے نکاح کرا دیا کسی سے بنا اجازت کے، تب ظاہر سی بات ہے اب یہ خبر پہنچے گی اس کے پاس کہ چلو وہاں آپ کا نکاح ہو گیا، کپڑے پہنو صحیح سے۔ اب یہ جو بات کہنے کے لیے آئے ہیں، اب لڑکی اگر یہ کہہ دے کہ چلو نکاح کرا دی، ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں، اب اجازت دے دی بعد میں تو نکاح ہو گیا، اور اگر اب رد کر دیا تو نکاح ختم۔ فَإِذَا بَلَغَتْ، پس اسے خبر پہنچی، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ، تو اس کو اختیار دیا جائے گا نکاح کی اجازت دینے میں یا نکاح کو فسخ یعنی ختم کرنے میں۔ ایسی بات ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، لڑکی اجازت دے گی تبھی تو ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، اور یہی بعض تابعین وغیرہ کا قول ہے۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، بعض نے کہا لا يجوز نکاح الیتیمۃ حتی تبلغ، یہ نہیں جائز ہے نکاح یتیمہ کا نکاح حتی تبلغ، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، ولا يجوز الخيار فی النکاح، اور نہیں جائز اختیار نکاح کے اندر، یہ بعض کا قول ہے۔ وهو قول سفیان الثوری والشافعی وغیرهما من اہل العلم، وقال احمد واسحاق اذا بلغت الیتیمہ 9 سنین، جب یتیمہ کی عمر 9 سال ہو جائے، فزوجت، اس کا نکاح کرا دیا گیا، فرویت، اور وہ راضی رہی، تو فالنکاح جائز، تو نکاح جائز ہے۔ ولا خیار لها اذا ادرکت، اور اس کو اختیار بھی نہیں ہوگا جب وہ بالغ ہوگی، جب وہ اسے خبر پہنچے گی تو اس کو اختیار، کیونکہ اجازت دے چکی ہے نا، اجازت دے دی تو بات ختم ہو گئی۔ واحتجا بحدیث عائشہ، ان دونوں نے دلیل پکڑی حضرت عائشہ کی حدیث سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا بها وهي بنت 9 سنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کی اس حال میں کہ وہ 9 سال کی تھی۔ وقد قالت عائشہ اذا بلغت الجاریہ 9 سنین فهي امرأة، کہ جب کوئی لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت بن جاتی ہے، فهي امرأة، بڑی ہو گئی۔ 9 سال کی بچی کو مانا گیا ہے کہ وہ بڑی ہو چکی ہے، اسی لیے بعض علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ پردے والا معاملہ 9 سال کی عمر سے شروع ہو جانا چاہیے۔ 9 سال کی بچی کو تھوڑا تھوڑا پردہ، ہلکا ہلکا، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پورا آپ اسے جو ہے برقعے کے اندر وہ کر دیں، اور اگر کر لیں تو بات اچھی ہے، برا تھوڑی ہے، لیکن کم سے کم احرام وغیرہ ٹھیک ٹھاک سے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کو احرام ہی کہتے ہیں، حالانکہ احرام آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، احرام کا تعلق تو حج عمرے سے ہے، لیکن اس کو احرام کہتے ہیں۔ اصل ہے حجاب، اور جہاں اردو بولتے ہیں نا لوگ، جہاں اردو بولتے ہیں، صحیح اردو بولتے ہیں، وہاں اس کو حجاب ہی کہتے ہیں، اس کو احرام نہیں کہتے، اسے حجاب کہتے ہیں۔ اور احرام بولنا صحیح معنی میں یہ مطلب ایک طرح کی خطا ہے، غلطی ہو رہی سب لوگ غلطی کر رہے ہیں، اس کو احرام کہہ رہے ہیں، ہم بھی غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی کیوں کر رہے ہیں کہ سب لوگ مشہور ہو گئے احرام ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم بھی کہتے تھے، لیکن اصل ہے اس کو حجاب کہتے ہیں اس کو اصل میں۔ آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں اردو کا ماحول بڑھیا والا ہے تو وہ آپ کو ایک دم سے اس بارے میں ٹوک دیں گے فوراً، ہاں ٹوکا ٹاکی ہو جائے گی کہ صاحب احرام کیا ہوتا ہے، یہ احرام کیسے ہو گیا، احرام تو حج عمرے کے موقع پر ہوتا ہے، یہ حجاب ہے، اس کو حجاب کہیے، اصل یہ حجاب ہے جس کو ہم لوگ احرام کہہ دیتے ہیں۔ اچھا جی، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا، دیکھو یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، دو ولی ہیں، دو ولی، باپ بھی ہیں دادا بھی ہیں، دادا نے کسی اور جگہ نکاح کر دیا، باپ نے کسی اور جگہ نکاح کر دیا، اب کس نکاح کو مانیتا دی جائے، اعتبار کیا جائے، اس کا بیان چل رہا ہے۔
نہ اسے پتا نہ اسے پتا، باپ کہیں اور نکاح کر کے آ گیا اور جو ہے دادا نے کہیں اور کر دیا نکاح، اب بعد میں لگ رہا پتا کہ ہم نے وہاں کر دیا، ہم نے وہاں کر دیا، ابھی رخصتی ہوئی نہیں، تب کیا کریں، کہاں بھیجیں؟ دیکھیے اب تو خیر نہیں سوچ سکتے ہم یہ باتیں اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت میں ہوتی تھی، نکاح آسان تھا، آج نکاح اتنا مشکل کر دیا گیا جس کی وجہ سے یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ زوجہا ولیان، وہ عورت جس عورت کا نکاح کر دیا گیا ہو، تو جس عورت کا نکاح کر دیا دو ولیوں نے، دو ولی باپ دادا، فہی للأول منہما، جس نے پہلے نکاح کرایا وہ وہاں جائے گی، پس وہ اس کے لیے ہے جس نے پہلے نکاح کرایا۔ ومن باع، اب ایک نیا مسئلہ، ومن باع بیعا من رجلین، اگر کسی شخص نے ایک ہی چیز کو دو لوگوں کو بیچ ڈالا، اس کا مطلب یہی ہے فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، لہذا ان دو میں سے پہلے والے کو وہ چیز مل جائے گی۔ یہ عام مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، تو اب کسی نے دو بہنوں سے نکاح کر لیا تو کیا کریں؟ تو جس سے پہلے ہوا ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، دوسرا جو بعد میں جس سے نکاح کیا ہے اس سے نکاح ہوا ہی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ اسے رکھ سکتا ہے، چاہے کتنے بھی عالم مفتی اس نکاح کو پڑھا لیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ابو عیسیٰ کنہیں کہتے ہیں؟ امام ترمذی کو، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اور عمل ہے اسی حدیث کے اوپر بعض اہل علم کے نزدیک، لا نعلم بینہم فی ذلک اختلاف، بعض نہیں بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ ہم نہیں جانتے اس بیچ میں اس میں کسی کا اختلاف ہو۔ اذا زوج احد الولیین قبل الآخر، جب دو ولیوں میں سے کسی ایک ولی نے دوسرے سے پہلے نکاح کرا دیا، فنکاح الاول جائز، تو پہلے والے کا نکاح کرایا ہوا تو جائز ہے، ونکاح الآخر مفسوخ، اور دوسرے والے کا نکاح کرانا فسخ ہے، بیکار ہو گیا، دوسرا نکاح بیکار ہو گیا۔ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا، اور جب دونوں نے ایک ساتھ نکاح کرایا ہو، ایک ہی سیکنڈ اسی منٹ میں، ایسا ہوتا نہیں لیکن سن لو، دیکھو 12:01 پر دادا نے اسی وقت میں باپ نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا، اپنی پوتی کا، اسی سیکنڈ میں، جس سیکنڈ میں دادا کہہ رہا تھا کہ میں اپنی پوتی کا نکاح فلاں سے کرتا ہوں، اسی سیکنڈ میں اتفاقاً باپ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں سے کرتا ہوں، دونوں نے ایک ساتھ کرا، اگرچہ یہ چیز ناممکن سی ہے لیکن بہرحال ہے مسئلہ۔ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا، کیا چیز؟ تھوڑا آواز کم ہے، ہاں جی ٹھیک نہیں، جس سے پہلا ہوا ہے نکاح وہ اس کی بیوی بن جائے گی، وہ جائز ہو گیا نکاح۔ دوسری والی سے جب نکاح ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے بعد میں ہوا ہوگا نکاح، تو بعد میں جس والی بہن سے نکاح ہوا ہے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ حرام رہے گی۔ یہ ہے، دو بہنیں ہیں، اب نام رکھ لو زینب اور فاطمہ۔ اب زینب اور فاطمہ دو بہنیں ہیں، بڑی چھوٹی چاہے جو سی ہو، پہلا نکاح کر لیا زینب سے، اب بعد میں کر رہا فاطمہ سے، تو زینب سے ہو گیا، زینب بیوی بن گئی، لیکن اب فاطمہ سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پہلے کر لیتا فاطمہ سے، بعد میں زینب سے نکاح ہوتا ہی نہیں، جس سے پہلے ہوا وہی نکاح ہے، بعد میں نکاح ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا، اور جب دونوں نے شادی کی، دونوں ولیوں نے ایک ساتھ نکاح جو ہے کرا دیا، کیسے؟ دادا نے کرا دیا پوتی کا 12:01 پر، اور اس طریقے سے باپ نے کرا دیا نکاح اپنی بیٹی کا 12:01 دن وہی، ٹائم وہی، سب کچھ وہی۔ فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَنْسُوخٌ، تو دونوں کا نکاح کرایا ہوا فسخ ہو گیا، ختم، دونوں کا اعتبار نہیں، نہ باپ کا نہ دادا کا۔ اب بعد میں جو یہ تو ختم ہو گیا، اب جو ایک ساتھ کرایا، اب دوبارہ میں جو جس نے پہلے بول دیا اس کا ہو جائے گا۔ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، یہ وہی روایت پھر آ گئی،
وابه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما عبد تزوج بغیر اذن سیدہ فہو عاہر، جو شخص ایما عبد، جو غلام نے نکاح کر لیا بغیر اپنے آقا کی اجازت کے، جس غلام نے اپنے اجازت کے بغیر شادی کر لی فہو عاہر، وہ زناکار ہے، کیونکہ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، غلام کو اپنے آقا سے اجازت لینی پڑے گی۔ قال فی الباب عن ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عمل ہے اس کے اوپر عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، صحابہ کرام اور تابعین سے، کیا ان نکاح العبد بغیر اذن سیدہ لا يجوز، بے شک غلام کا نکاح بغیر اس کی آقا کی اجازت کے جائز ہی نہیں ہوتا، وهو قول احمد و اسحاق وغیرہما بلا اختلاف، بلا اختلاف کے اس میں یہ روایت منقول ہے احمد اسحاق ان کے علاوہ سے، وہی روایت پھر ہے دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عائر، جس غلام نے شادی کر لی بغیر اپنے آقا کی اجازت کے تو وہ زناکار ہے۔ یہی حکم بعض حضرات نے کہا جو لڑکی بغیر اپنے ماں باپ کی اجازت کے نکاح کر لے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، بس جی مہر کا بیان شروع ہو جائے گا، آگے اسے الگ کر لو، ٹھیک۔ اب دیکھو دو فرض تو ادا ہو گئے، دو فرض تو آ گئے نا، 6 باتوں میں سے 2 فرض، 1 واجب اور 3 آپ کی آئیں گی سنتیں، اور 2 فرض آ گئے۔ 2 کون سے فرض؟ نکاح کا ایجاب و قبول، اور پلس دوسرا فرض کیا تھا؟ 2 گواہ، یہ آ چکے ہیں۔ اب تیسرا ہے واجب مہر، واجب مہر کا بیان چلیے ہے جی۔